فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله۔ میرے بھائیو دوستو، آج کی دوسری مجلس ہماری طلباء سے، سالکین سے، نوجوانوں سے، اور جیسے اکثر سوال پوچھتے ہیں، کل بھی عرض کیا تھا کہ طلباء اور نوجوان کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ناکامی کی بنیادی وجہ جو خصوصاً ہمارے اہل علم میں، یعنی اسلامک اداروں میں اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کہ میں اس سے اندازہ کر لیجئے دنیا کے 200 ٹاپ کی یونیورسٹیاں کوئی اسلامی یونیورسٹی شامل نہیں ہے۔ دنیا کے ٹاپ کے 500 کالج کوئی کالج اسلامی شامل نہیں ہے، یعنی اسلامی ملک کا۔ اور دنیا کے 1000 ٹاپ کے اسکول کوئی اسلامی اسکول شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ وجہ ہے، ایک بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے یا ملک کی لیول پر دیکھا جائے۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے طلباء ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں اور محنت شاقہ، اور اس کے باوجود ناکام رہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہمارے نوجوان، انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی ہم نے جانا کہاں ہے۔ دنیا میں کسی شخص نے آج تک کوئی بغیر سمت کے سفر نہیں کیا ہوگا۔ 1 گھنٹے کا کوئی بھی سفر کرتا ہے تو ہدف مقرر کرتا ہے، ٹارگٹ مقرر کرتا ہے، اپنی منزل کا تعین کرتا ہے، تب جا سفر کرتا ہے۔ 1 گھنٹے کا سفر نوجوان طالب علم نہیں کرتے بغیر وجہ کے، بغیر منزل کے، بغیر ٹارگٹ کے، بغیر ہدف کے۔ اور ہمارے نوجوان خصوصاً ہمارے مدارس کے، ہمارے مکاتب کے، ہمارے کالجز کے، ہمارے یونیورسٹیز کے، یعنی اسلامی، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک جتنی یونیورسٹی ہیں مسلم ممالک کی، اس میں ہمارے طلباء اور نوجوانوں کو خصوصاً دینی اداروں میں انہیں خبر ہی کیوں نہیں ہوتی ہم نے جانا کہاں ہے۔ سب سے بنیادی وجہ ناکامی کی، ہدف مقرر نہیں کرتے، ٹارگٹ مقرر نہیں کرتے، ان کی منزل کا پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا کہاں ہے۔ یہ گاڑی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر طرف، کبھی اس طرف، کہاں پہنچے گی؟ کہیں نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر ٹارگٹ مقرر ہو، تھکے سے تھکا ہوا جہاز بھی ٹارگٹ مقرر کر دے، چاہے نیو یارک کا کرے یا میلبورن کا کرے، آسٹریلیا کا، وہ پہنچ جائے گا۔ تھکے سے تھکی کار وہ دنیا کے آخری کنارے کا سفر کرنا چاہے وہ پہنچ جائے گی۔ تھکی سے تھکی بائک، ابھی ایک دنیا بھر کا چکر لگانے والی عورت جس نے پاکستان کا بھی چکر لگایا، اس نے بائک پر چکر لگایا، وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکی ہے۔ ٹارگٹ مقرر تھا بائک پر جانا ہے اور پوری دنیا کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح ایک انگلینڈ کا سیاح ہے، اس نے ٹارگٹ مقرر کیا، میں نے پوری دنیا کا سفر کرنا جہاز سے، اس نے عبور کیا۔ ٹارگٹ مقرر کیا ایک صاحب نے کہ سمندری راستے میں نے پوری دنیا کے دیکھنے ہیں، اس کے مقرر کر لیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹارگٹ مقرر نہ کرنا، ہدف مقرر نہ ہونا ہمارے طلباء کا، مدارس کے طلباء کا، ہمارے مکاتب کے طلباء کا، نوجوانوں کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ 1952 میں ولیم یا ولسن اس کا نام ہے، 52، تو اس نے اولمپک گیمز میں حصہ لیا، تیراکی میں۔ تیراکی کی سارا ہدف اس نے پورا کر دیا تھا، چند منٹ کے فاصلے پر اس نے ہتھیار ڈال دیے کہ میں مزید نہیں تیرنا، چونکہ ختم ہو چکے ہیں میرے اعضاء، جواب دے چکے ہیں، تھکاوٹ حد سے زیادہ ہے، لہذا اس وجہ سے جب اس نے آنکھ کھولی، چونکہ پانی میں اس نے سفر طے کرنا تھا، غوطہ خوری میں مقابلہ تھا عالمی دنیا کا، جب آنکھ کھولی اور وہ پانی میں دیکھنا ہوتا ہے، چشمے لگے ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ چند منٹ کے فاصلے پر اس کا ہدف تھا۔ پھر بعد میں اس نے کہا افسوس، مجھے پتہ ہوتا کہ ہدف میرا اتنا قریب ہے تو میں ہتھیار نہیں ڈالنے تھے مجھے۔ ٹارگٹ مقرر ہو، طالب علم ہمارے انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا کیا ہے، ہماری پٹڑی کون سی ہے، ہماری شاہراہ کون سی ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ جیسے میں عرض کرتے رہے تو ہمارے مدارس کے طلباء اگر ٹارگٹ مقرر کریں نا، میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب جیسا بننا ہے، تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، انہیں انگلش میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی، عربی میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی، معیشت میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی، فقہ مہارت پیدا کرنے کی،
حدیث میں، تب جا کر کہیں تخنوں میں پہنچیں گے میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب کے. ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا، ممکن نہیں. اللہ کبھی کبھار پیدا کرتے ہیں، اللہ کبھی کسی کو ایسے منزل دیتے ہیں، ایسا مقام مرتبہ بلندی عطا فرماتے ہیں. لیکن ٹارگٹ مقرر کریں. مثلا میں کہا کرتا ہوں کہ کسی چیز کا ہمارے مدارس کے طلباء کسی خانقاہی انداز سے کسی ہمارے مشائخ میں سے کسی کا ٹارگٹ مقرر کریں، ان جیسی اللہ اللہ کرے. جتنے گھنٹے وہ اللہ اللہ کرتے اتنے گھنٹے اللہ اللہ کرے. جتنے گھنٹے وہ مناجات کرتے دعا کرتے اتنے گھنٹے مناجات کرے. جتنے گھنٹے وہ نوافل پڑھتے اتنے گھنٹے نوافل پڑھے. یقیناً ٹارگٹ مقرر ہوگا. مجھے جانا کہاں ہے تب پتہ چلے گا. دیکھیے ایک قطرہ ہے، قطرہ کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، اس سوراخ پیدا ہوگا. زندگی بھر 100 سال بھی قطرہ گرتا رہے لیکن ادھر ادھر گرے، سوراخ نہیں کرے گا. لیکن اگر ایک ٹارگٹ مقرر ہو، ایک قطرہ ایک ہی جگہ پر گرے تو چند دنوں میں سوراخ پیدا کر دے گا. پتھر سخت سے سخت پتھر بھی سوراخ پیدا کر دے گا. ٹارگٹ نہ ہو سوراخ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح حادثہ شیشہ، اس کو ابھی کبھی ادھر کاغذ پہ کبھی ادھر کاغذ پہ کبھی ادھر پیپر کبھی ادھر کتاب پہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کو ٹارگٹ مقرر کریں، ایک جگہ حادثے کو اس شیشے کو وہ کریں سورج کی روشنی کے سامنے، اور پھر ایک پیپر ایک جگہ پر، تو پیپر کو آگ لگا دے گا. اس اخبار پر رکھیں، اخبار کو آگ لگ جائے گی. نوٹ بک پر رکھیں، نوٹ بک کو آگ لگ ایک جگہ پر. لیکن اگر شیشے کو گھمائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے نوجوان کبھی رخ ان کا شمال میں ہوتا ہے، کبھی جنوب میں ہوتا ہے، کبھی مشرق ہوتا ہے، کبھی مغرب ہوتا ہے. کبھی چاہتے ہیں میں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو رول ماڈل بنانا ہے، کبھی کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رول ماڈل بنانا ہے، اور کبھی کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو رول ماڈل بنانا ہے، کبھی کہتے ہیں حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ کو رول ماڈل بنانا ہے. یقیناً کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایک ٹارگٹ، سب سے بنیادی وجہ ہمارے اسلامک اداروں کی، چاہے وہ مدارس ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، اسکولز ہوں، ان میں ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ٹارگٹ مقرر نہیں کرتے. ٹارگٹ ہدف ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکیلے تنہا سفر شروع فرمایا، 23 سال میں پوری دنیا میں کلمہ پہنچا دیا. ٹارگٹ مقرر تھا کہ مجھے پوری دنیا میں ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچانا ہے، ہر کچے پکے گھر تک کلمہ پہنچانا ہے. پوری دنیا کے جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، وہاں کلمہ کی آواز پہنچانی ہے. 23 سال کے عرصہ میں پوری دنیا میں کلمہ پہنچ چکا تھا. ہم تو امت محمد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. اگر وہی ہدف رکھیں، وہی کافر جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا وہی جھک گئے اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. یہ ٹارگٹ مقرر تھا، یہ ہدف تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، پوری دنیا میں کلمہ کو عام کرنا ہے، پوری دنیا میں اللہ کا نام روشن کرنا ہے. تو یقیناً نام روشن ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے طلباء کی، چاہے وہ مدارس کی ہوں، اسکول کالج کے ہوں، ناکامی کی بنیادی وجہ ٹارگٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ٹارگٹ مقرر ہو، معذوری میں بھی کامیاب ہو جائے گا. میں مثال دیا کرتا ہوں، ہماری شخصیات بہت ساری. حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ویل چیئر پر چلتے تھے. محتاج تھے ایک بندہ اٹھا کر ان کو بٹھائے، محتاج تھے وہاں سے اتارے ان کو، محتاج تھے واش روم تک لے جائے، محتاج تھے کلاس تک لے جائے. لیکن پوری دنیا میں ڈنکا بجا، ان کا ٹارگٹ مقرر تھا. معذور پوری دنیا میں ڈنکے بجوا سکتا ہے تو ہمارے طالب علم نوجوان صحت مند، پاؤں موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، زبان موجود ہے، دل دماغ صحیح سلامت ہیں، کیوں نہیں ہدف مقرر کرتے؟ اس لیے ناکامی ہے. تو آئیے آج سے طے کر لیجئے، میں اپنے نوجوانوں سے، سارقین سے، نوجوانوں سے، طلباء سے، اپنے عزیزوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کسی شخصیت کو رول ماڈل بنائیں، کسی ہستی کو رول ماڈل بنائیں. دیکھیے اگر آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو رول ماڈل بنائیں. آپ فزکس میں آگے بڑھیں، دنیا میں آپ کا نام ہوگا. میں اس کی مثال ڈاکٹر یونس کی دیا کرتا ہوں، بنگلہ دیش کے ہمارے مسلمان ہیں. چاہے جیسے تیسے کیسے انہوں نے محنت کا میدان چنا، اس محنت کو اکنامکس پر رکھا. بنیاد اکنامکس تھی، معیشت تھی. آج بنگلہ دیش عالمی معاشی ماہرین کی نظر میں بھی اور عالمی
طاقتوں کے نظر میں بھی بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. اس کی بنیاد ڈاکٹر یونس ہے جس نے ایک الف سے شروع کی تھی اور یہاں تک کہانی پہنچا دی, اور اس نے جھوپڑیوں والوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا اور معیشت پہ کھڑا کر دیا اور اپنے پاؤں پر کاروبار کھڑا کرا کے بنگلہ دیش کو بلند کر دیا. ایک بندہ, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ سودی اداروں کو رائج کیا, سودی وغیرہ وغیرہ, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بات کروں اس کا ٹارگٹ کیا تھا, اس کا ہدف کیا تھا, اس کی منزل کیا تھی؟ بنگلہ دیش کو, بنگلہ دیشی لوگوں کو کھڑا کرنا, اور کر دیا اس نے. تو میں عرض کرتا ہوں اگر یونیورسٹی اور کالج میں ہیں میرے نوجوان بچے تو انہیں چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بنا سکتے ہیں, کسی اور ڈاکٹر سمر مبارک کو بنا سکتے ہیں, ڈاکٹر ابوالکلام کو بنا سکتے ہیں, یا کسی بھی ہستی کو ہمارے مسلمان میں سے پوری دنیا کی تاریخ ہے ہماری, اس کو ٹارگٹ, اس کو ہدف رکھیں. حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, تم اللہ نہیں بن سکتے, نبی نہیں بن سکتے, باقی کائنات کا ہر عہدہ تمہیں مل سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ محنت ہے. شرط کیا ہے؟ مسلسل جد و جہد ہے. میں بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں. لوگ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ میرے استاد ہیں, میرے محسن ہیں, میرے لیے ہدایت کا ذریعہ وہی بنے. لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں. آج ان کو کتنا لگا, محنت کتنا کرنی پڑی. 70 سے بیان شروع کیا ہے حضرت اقدر مولانا طارق جمیل صاحب نے, 70 سے. آج 51 سال ہو گئے. 51 سال کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بادشاہ بھی ان سے ملنے کو اجازت سمجھتے ہیں. یہ محنت ہوئی ہے. میرے نوجوان بچے, ہمارے طلباء, ہمارے مدارس کے طالب علم 1 سال محنت کر کے یا 8 سال فراغت کے فوری بعد چاہتے ہیں میں مولانا طارق جمیل صاحب بن جاؤں, میں حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جیسا بن جاؤں, یا میں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جیسا بن جاؤں. یہ ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہدف ہو, بننا کیا ہے, آپ نے کس فیلڈ کو منتخب کیا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. ایک کافروں کی مثالیں دیا کرتا ہوں. مسلمان تو ساری دنیا کے کافر ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں کافروں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ کافروں کا ہدف کیا ہے؟ صرف دنیا ہے, اور ہمارا ہدف تو دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. ہمیں تو ان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. KFC, دنیا کے جس کونے میں جائیں KFC ہوٹل ملے گا آپ کو. KFC دنیا کے جس ملک میں جائیں آپ کو ملے گا, دنیا کے جس شہر میں ملے گا. کیوں؟ کون ہے یہ شخص؟ اس کے پاس فن تھا. یہ بروسٹ بناتا تھا, جسے KFC کا بروسٹ دیکھا ہوگا, یہ بروسٹ بنانے کا فن آتا تھا, مار اس میں سرمایہ نہیں تھا, غریب تھا یہ. ایک بندے کے پاس گیا, بھئی آپ سرمایہ لگائیں, میرے پاس فن ہے, ہم ہوٹل کھولتے ہیں. اس نے کہا نہیں. دوسرے کے پاس گیا, نہیں. تیسرے کے پاس گیا, نہیں. 100 کے پاس گیا, نہیں. 200 کے پاس گیا, نہیں. 1000 کے پاس گیا, نہیں. 2000 کے پاس گیا, نہیں. 3000 کے 4000 لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا, سب نے اس کو مایوس کر دیا. 4000 کے بعد جب 4001 بندہ آیا تو اس نے کہا اوکے لیٹس گو, اب چلیں میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. اس نے سرمایہ لگایا, اس نے یہ اپنا برگر بنانا, اس نے اپنا بروسٹ بنانا, یہ فن اس کو آتا تھا, شروع کیا. آج پوری دنیا میں عرصہ کتنے گزر گیا, 200 سال کے قریب ہونے والے ہیں. پوری دنیا کے ہر شہر میں اس کی شاخیں موجود ہیں. وقت لگے ہے. ہمارے نوجوان بچے کتاب کو ایک دفعہ پڑھ کر سمجھتے ہیں میں عربی دان بن گیا, ایک دفعہ پڑھ کر سمجھتے ہیں میں فقیہ بن گیا, ایک دفعہ پڑھ کر سمجھتے ہیں میں امام بخاری بن گیا, ایک دفعہ ادب کی کتاب پڑھ کر سمجھتے ہیں میں شیخ الادب بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی سی پہلی غلطی ٹارگٹ موڈ کر رہی, دوسری غلطی کہ اس میں کمال پیدا نہیں کرتے اس فن میں, اور پھر تیسری غلطی اس میں مسلسل محنت نہیں کرتے. اب دیکھیں میکڈونلڈ کافر ہے, غیر مسلم ہے. یہ خودکشی کرنے کا اس نے اعلان کیا تھا کہ آج میں خودکشی کرتا ہوں. میکڈونلڈ خودکشی کے لیے جو لوگ اس کے گواہ بننے کے لیے آئے 9 تھے یا 10 تھے یا 11 تھے, میں نے پڑھی تاریخ اس کی. تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ آپ خودکشی نہ کریں, آپ ہماری دفتر کے سامنے باہر برگر لگائیں, میں برگر آپ سے خریدوں گا, میں اپنے دفتر والوں کو کہوں گا آپ سے برگر خریدیں گے. 5 برگر بکے پہلے دن, دوسرے دن اس کے 6 برگر بکے, تیسرے دن 7 یا 8 برگر بکے, چوتھے دن اس کے 12 یا 13 برگر بکے, پھر 20 30 40 100 تعداد بڑھتی گئی. آج پوری دنیا کے ہر شہر میں میکڈونلڈ کی شاخیں موجود ہیں. ٹائم کتنا لگا ہے, وقت کتنا لگا ہے, یہ آج کا نوجوان اس سے ناواقف ہے. تو میں التجا کرتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک صاحب نے پوچھا کسی سے, جمعہ خان نے کتاب لکھی ہے بڑی پیاری, اس میں لکھا ہے ایک صاحب نے پوچھا کسی سے راستہ, یہ راستہ کدھر کو جانا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے, اس نے کہا نہیں. تو تمہیں کیا پڑی راستہ کہاں جاتا ہے.
پھر اس نے لکھا کہ تمہاری مثال تو کتے کی ہے، کبھی ادھر گاڑی کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، منزل اس کی کوئی نہیں، ہدف کوئی نہیں، ٹارگٹ کوئی نہیں، لہذا وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ سخت مثال اس لیے لکھی کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس نے سخت مثال دی کہ کبھی ادھر دوڑتے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی اس موضوع کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی فن میں بھی مہارت پیدا نہیں ہوتی، ٹارگٹ نہیں، پھر کسی فن میں مہارت نہیں۔ اللہ جن سے بڑا کام لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی، دیکھیں کافر کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ لنکن امریکن صدر ہے، یہ کاروبار کیا، ناکام ہوا، مقروض ہو گیا، یہ وکیل بنا، ناکام وکیل بنا، پھر کاروبار کی طرف گیا، ناکام ہوا، پھر سیاست میں آیا، یہ ناکام ہوا، پھر وکالت کی طرف گیا، 9 یا 10 دفعہ ناکام ہوا، 10ویں مرتبہ سیاست میں کامیاب ہوا اور امریکن صدر بن گیا۔ تو یہ کافر ہمت نہیں ہارتا جس کا مقصد دنیا ہے، تو مسلمان بچے اور نوجوان کیوں ہمت ہار جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا ان کو، نوجوانوں کو؟ کیوں یہ غلطیاں کرتے ہیں؟ کیوں یہ کوتاہیاں کرتے ہیں؟ ایک ٹانگوں سے معذور ولسن نام تھا، تو اس نے اولمپک گیمز میں حصہ لیا، کافر تھا۔ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے ان لوگوں کی مثالیں، مسلمانوں کے لیے یہ سبق آموز ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں جن کا پوری دنیا کے کافر مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں کافروں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جاگیں، کہ ہدف مقرر کرتے ہیں، پھر اس میں محنت کرتے ہیں، پھر اسی محنت میں مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، یقیناً کامیاب ہوتے ہیں اور چاند پر پہنچ چکے ہیں، سورج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے ابھی تک سوئی بھی ایجاد نہیں کر سکے مسلمان ممالک ٹوٹل مل کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ معذور تھا، لوگ اس پر ترس کھاتے تھے، اس نے کہا ترس نہ کھاؤ مجھ پر، میں اولمپک گیمز میں حصہ لیا، اس نے ناکام ہوا، اس نے تیراکی میں حصہ لیا، ناکام ہوا۔ 8 سال روزانہ، ابھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے طے کر لیجئے، میری درخواست ہے، میری التجا یہ ہے، جاپان میں دیکھیں 1939 سے 43 44 45 تک یہ ختم ہو چکا تھا تقریباً۔ وہ جاپان، اس نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ پر ایٹم بم برسا کر، پہلے ایٹم بم بنا کر اس کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ آج دنیا کو وہ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے اور دنیا کو قرضے دیتا ہے۔ یہ عرصہ کتنا لگا ہے؟ 45 سے 21 تک کتنا سال ہے؟ 70 سال لگے، تب جا کر دنیا کو قرضے دیتا ہے۔ دنیا کی صف اول کی معیشت ہے، دنیا کے ٹاپ کی صنعت ہے، دنیا کے ٹاپ کے سائنسدان اس کے پاس موجود ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایک ٹارگٹ مقرر کیا کہ ہمیں دشمن نے مارا ہے، ہم دشمن سے ہٹ کر، اس سے توجہ ہٹا کر ایک توجہ مرکوز کرتے ہیں اپنی سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، علم کی طرف، اداروں کی طرف، کالج کی طرف، یونیورسٹی کی طرف، اور نوجوانوں کو، پوری قوم کو کھپاتے ہیں، پوری قوم اس کو کھپے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک جاپانی ہاتھ سے کام الگ کر رہا ہے، پاؤں سے الگ کر رہا ہے، اور آنکھوں سے الگ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اتنا محنتی ہے نوجوان جاپان کا۔ اب جائیے جاپان جا کر دیکھیے، آپ کو کوئی جاپانی کسی منفی سرگرمی میں نہیں ملے گا، کوئی جاپانی کسی کی غیبت کرتا ہوا نہیں ملے گا، کوئی جاپانی کسی کو گالی دیتا ہوا نہیں ملے گا، کوئی جاپانی کسی کے ساتھ لڑتا ہوا نہیں ملے گا، تبھی جا کر وہ عالمی میدان میں کھڑا ہے۔ تو میری التجا ہے، میری درخواست ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ان مثالوں سے سبق حاصل کریں گے کہ کافر کا ہدف، جیسے میں نے عرض کیا، کافر کی وہ کیا ہے، چاہتا کیا ہے، وہ دنیا چاہتا ہے۔ آج یہ لائٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کا بنانے والا ایڈیسن ہے۔ یہ لائٹ ایسے نہیں کہ رات بیٹھا صبح لائٹ بنا دی، اس نے رات بیٹھا صبح بلب بنا دیا۔ ایک دفعہ تجربہ کیا ایڈیسن نے، ناکام ہوا، 2 دفعہ تجربہ کیا، ناکام ہوا، تیسری دفعہ تجربہ کیا، ناکام ہوا، چوتھی دفعہ تجربہ کیا، 1000 بار تجربہ کر کے ناکام ہوا۔ 1000 کے بعد اس نے یہ بلب بنایا، تب جا کر آج ہم روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بندہ ہے جس نے 1000 ناکامی کو بھی اپنا وہ نہیں بنایا، معذوری نہیں بنایا۔ اور ہمارے نوجوان ایک دفعہ محنت کر کے میدان چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے میں چلے جاتے ہیں، ادھر تھوڑی سی محنت کر کے ناکام ہو کر تیسرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں ناکام ہو کر چوتھے فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ اور یہ جو احمقانہ جنت والا جملہ، احمقانہ جنت، احمقوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جو ہے نا ہر فن مولا ہے۔ یہ ہر فن مولا اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ کئی سو سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہر فن مولا کا مطلب یہ کہ ہر فن میں نکما، ہر فن میں نکما، یہ ہے ہر فن مولا۔ ورنہ ایک فن، انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن کسی ایک فن میں سب سے پہلے ٹارگٹ رکھیں،
مثلا حدیث میں مہارت پیدا کرنی ہے تو اسی حدیث کو فوکس کرے، ٹارگٹ رکھے، پھر اسی میں مسلسل محنت کرے تو یقیناً حدیث مقام حاصل کرے گا۔ اسی طرح بیان کرے، حضرت اقدس مولانا جمیل صاحب کی مثال میں نے دی تھی، وہ بیان پہلے 1970 میں کیا تھا، پھر 71 میں بیان ہے، 72 کے بھی بیان ہے، 73 کے بھی بیان ہے، 74 کے بھی بیان ہے، آج حضرت اقدس مولانا جمیل صاحب ہے جس کے پاؤں چومنے کو بھی لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ محنت کی ہے انہوں نے، 70-50 سال کی محنت کے بعد تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور نوجوان بچے چاہتے ہیں ایک سے روزہ لگا دیں، یا اولا پڑھ لے، یا ثانیہ پڑھ لے، یا میٹرک کر لے، انٹر کر لے اور مولانا جمیل صاحب جیسے بن جائے۔ بھائی فراغت کے بعد 50 سال لگائے ہیں مولانا جمیل صاحب نے، یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ ایک ٹارگٹ نہیں ہمارے نوجوانوں کا، پہلی ناکامی، اور پھر کسی فن میں مہارت نہیں ہے، پھر اس مہارت کو راسخ کرنے کے لیے یہ مسلسل محنتیں تب جا کر اللہ پیدا کرتے ہیں کہ جب شیخ سدیس صاحب تشریف لائے تھے پاکستان اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ان کا وہ تھا، ان کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی، تو اس میں وزیر بھی موجود تھے، اس میں پوری پاکستان کے صحافی موجود تھے، بڑے بڑے ادیب موجود تھے، اس میں سارے مدارس کو دعوت دی گئی تھی، ساری بڑی بڑی شخصیات ہستی کو دعوت دی گئی تھی، اور مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہ نے جو دعوت دی تھی ان کے سامنے بیان کرنے کی، مولانا طاہر جمیل صاحب کو بیان نہیں تھی۔ اور مولانا طاہر جمیل صاحب کے جو ابتدائی 5 منٹ کا وہ خطبہ جو شیخ سدیس صاحب کے سامنے دیا تھا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ وہ بلاغت، وہ فصاحت جو وہ سمجھتا تھا جو سامنے بیٹھا تھا، اور ہمارے پاکستانی کے اوپر سے گزر گئی ہوگی کہ شاید انہوں نے کہا کیا ہے۔ یہ محنت ہے 50 سال کی، 50 سال کے مسلسل سفر ہے، تب جا کر ان کو کامیابی ملی ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں میں نے لکھی ہوئی ہے، بہت ساری۔ بل گیٹس دنیا کا سب سے ٹاپ کا مالدار، دنیا کا سب سے مالدار، یہ کیا ہوا؟ ایک دم ٹاپ مالدار بن گیا ہے؟ نہیں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی والوں نے نکال دیا، گیٹ آؤٹ، یو کین گو، تم نہیں پڑھ سکتے، تمہارا کوئی رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے وہیں سے الف سے شروع کی، زیرو سے کھڑا ہوا، اور آج دنیا بھر کا ہیرو ہے اور دنیا بھر کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ ٹائم کتنا لگا ہے؟ پوری عمر کھپائی ہے، جوانی کھپا دی، بڑھاپے کی آخری سیڑھی پر پہنچا ہوا ہے، تب جا کر اس سے دے رہا ہوں۔ میں آپ کو پاکستان میں مثال دیتا ہوں۔ آج سے 24 سال پہلے ایک ملک ریاض نام کا بندہ، جس کے پاس بچے کے اسکول کی فیس نہیں تھی، بچی کے اس شخص نے سائیکل پر فائلیں بیچتا تھا، ایک فائل لیتا تھا ایک اسٹیٹ والے سے، دوسرے اسٹیٹ والے کو دیتا تھا سائیکل پر۔ آج جس کے گھر میں 16 گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہر گاڑی 5 کروڑ 6 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی ہے، 16 گاڑیاں اس کے اپنی گراج میں ہیں، اس کے بیٹے علی کے گراج میں الگ گاڑیاں ہیں۔ تو یہ 24 سال کا سفر ہے۔ ہمارے نوجوان بچے 1 سال محنت، 2 سال محنت، 3 سال محنت، 4 سال 5 سال کے بعد ہتھیار ڈال دیتے۔ کوئی موضوع کو پھر یہی مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کسی دن وہ رکھیں گے اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، طلباء سے۔ اللہ، مجھے امید ہے اللہ میرے بچوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو اس تھوڑی سی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور انشاءاللہ یہ ناکامی کی بنیادی وجوہات جو ہیں، جیسے حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دوبارہ نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے تھے تم اللہ نہیں بن سکتے، اللہ کے نبی نہیں بن سکتے، باقی کائنات کا ہر عہدہ آپ کو مل سکتا ہے، شرط یہ 3 چیزیں، یہ خامیاں، ان کو کنٹرول کر لیں، پھر آپ ہدف، آپ کے ٹارگٹ، آپ کا منزل آپ کے لیے آگے کھڑی ہے۔